کلاس میں لاسٹ سنڈے ہم نجاست کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. اگر کسی کو یاد ہے لاسٹ کلاس میں یعنی نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں ہم کہے تھے، یعنی میجر ناپاکی امپیورٹی اور مائنر امپیورٹی. اگر میجر امپیورٹی کیا ہوتی ہے، اگر یاد ہے کسی بچے کو یا کسی بڑوں کو بھی تو بول سکتے ہیں اس کے ایگزامپل کہ کون سی چیزیں میجر میں کنسیڈر کی جائے گی. جی برابر، پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، گوبر، لید، منی، خون، بہتا ہوا خون، پیپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میجر امپیورٹی یعنی نجاست غلیظہ کہی جاتی ہے، یا پھر آپ کو تھک امپیورٹی بھی کہہ سکتے. اور ایک دوسری تھی کہ نجاست خفیفہ یعنی مائنر امپیورٹی، ہلکی ناپاکی. جیسے آپ کے جتنے گھوڑے اور حلال چوپایوں کا پیشاب، حلال چوپایوں کا یعنی مرغی ہو جائے، چار پیر کے جو جانور ہوتے ہیں جیسے بکری ہو جائے، بکرا ہو جائے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ جتنے جانور ہیں یہ چار پیر کے کہلائے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا صرف پیشاب وہ نجاست خفیفہ کہی جاتی ہے. یہ اس لیے کیونکہ ہم لاسٹ کلاس میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کیے تھے، چونکہ بعض لوگ نئے بھی ہیں اور پھر سے ریوائز کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر نجاست غلیظہ یعنی جو تھک امپیورٹی یا میجر امپیورٹی ہے، اگر وہ چھوٹی ہتھیلی کے اتنی، اور اس کی مثال آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر رک جائیں، پانی پورا بہہ جائے گا. جو درمیان میں تھوڑا سا پانی بچ جاتا ہے نا، اس کو چھوٹی ہتھیلی کہا جاتا ہے، 1 درہم کے اتنا. اگر اتنا یعنی کسی بچے کا، بڑے کا، کسی بڑے آدمی کا پیشاب اگر آپ کو اتنا یا اس سے زیادہ لگ گیا تو آپ کو اس کو دھونا ضروری ہے. بغیر دھوئے کے آپ نماز پڑھے تو نہیں ہوتی. اگر اس سے کم ہے تو دھو لینا بہتر ہے. اگر نہیں دھوئے بغیر بھی نماز وضو کر پڑھ لیتے ہیں. پہلے سے وضو تھا، مثال کے طور پر وضو تھا پہلے سے، آپ کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی، گندا پانی تھا، موہری کا پانی بہہ رہا تھا، سیوریج کا، اچھل کر آپ کے اوپر گر گیا. آپ کو معلوم ہے کہ گندا ناپاک پانی ہے. اگر وہ آپ وضو کر کے مسجد آ رہے تھے، وضو وغیرہ ہے، اگر وہ حصہ چھوٹی ہتھیلی سے کم ہے تو آپ ویسے ہی آ کے اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز درست ہے. مگر اس کو بھی دور کر لینا زیادہ بہتر اور افضل ہے. یہ دو چیزیں ہم گفتگو. اور نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں، اس کی مقدار یہ تو میں نے چھوٹی ہتھیلی کہہ دیا. بڑی نجاست کے لیے، چھوٹی نجاست کے لیے آپ کا جو بھی عضو ہے یعنی جو بھی پارٹ آف باڈی ہے اس کا 1/4 ہونا، ناپاک ہونا. مثال کے طور پر میں نے مثال دی تھی، میرا یہ ایک ہاتھ ہے، ایک عضو، ایک پارٹ ہے جسم کا کمپلیٹ، تو اس کو 4 حصوں میں بانٹنا پڑے گا، 1 2 3 4. تو اگر اتنا حصہ میرا ناپاک ہوگا نجاست خفیفہ کے ذریعے سے، جیسے حلال چوپایوں کا پیشاب ہو جائے یا پھر حرام جانوروں کا، پرندوں کا، حرام پرندوں کی بیٹ یا ان کا پاخانہ وغیرہ جو بیٹ کرتے ہیں وہ لوگ، وہ حرام جانور پرندوں کا، جیسے چیل ہو جائے حرام ہے، باز ہے حرام ہے جانور. مگر وہ لوگ اگر آپ کے اوپر بیٹ کر دے اور وہ اتنی بڑی کہ آپ کے ایک ہاتھ کا 1/4 آپ کا اگر ناپاک ہو جائے، 1/4 سے زیادہ لگ جائے، تب جا کر کے آپ کو دور کرنا پڑے گا. یا پھر بکری پالے ہیں گھر میں، مثال کے طور پر بکری حلال ہے، کوئی اگر بکری پالے ہیں، بکری نے پیشاب کر دیا آپ کے کپڑے پر، ہاتھ پر پکڑے تھے آپ، ہاتھ پر لگا پیشاب کر دیا، تو اگر 1/4 اتنا ہاتھ آپ کا اس کا پیشاب لگا ہے تو دھونا فرض ہے. نہیں تو آپ بغیر دھوئے کے بھی نماز پڑھ سکتے، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ ہماری گزشتہ کلاس ہی کا ریویژن تھا. اس کے علاوہ ہم نے وضو کب کرنا اس پر گفتگو کی تھی کہ وضو نماز سے پہلے وضو کرنا کمپلسری ہے، فرض ہے. قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی ہو جائیں، تفسیر کی ہو جائیں، جو مکمل خالی تفسیر کی ہے، یا کوئی بھی دین کی کتاب ہے، یا کوئی بھی اور چیز قرآن کریم کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب کو چھونا کے لیے وضو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مگر وضو کر لینا زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی وضو نہیں کرا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے. تیسری چیز ہے قرآن کعبے کا طواف کرنے کے لیے واجب ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو سنت بن جائے گا کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے.
اور یہ بھی ضمناً ہمارے پاس مسئلہ آیا تھا، ہم بتائے تھے کہ اگر کوئی غسل کر لیا مکمل طور پر، وضو پہلے بھی نہیں کرا بعد میں بھی نہیں کرا، تو بھی اس کا وضو ہو گیا۔ بچے اکثر سوال ہوتا ہے بھائی صاحب ہم وضو کریں، غسل کریں، پھر سے دوبارہ وضو کرنا کیا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب غسل کریں گے، حقیقی غسل جو ہے پورے سر کے پیشانی، سر کے بال سے لے کر انگوٹھے کی پیر کے ناخن تک بھگانا ضروری ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ بھی اگر سوکھی رہی تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوا۔ تو جب آپ پورے جسم کو دھو لیے تو اس میں جو اعضائے وضو ہوتے ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح، پیر دھونا، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو اب پھر دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غسل کریں گے تو از خود وضو بھی ہو جائے گا۔ مگر سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے اس کے بعد پھر غسل کا آغاز کرتے تھے۔ غسل کا طریقہ آگے آئے گا جب ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اذان دینے کے لیے، اقامت دینے کے لیے، یا پھر حیض اور نفاس والی خاتون کا ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور گوشت کھانے کے بعد، گوشت یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اپنی پرائیویٹ پارٹ کو چھونے کے بعد اور پھر کوئی خاتون کو چھونے کے بعد وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد، چغلی کرنے کے بعد مستحب ہے۔ وضو ٹوٹتا نہیں مگر کر لینا مستحب ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بچے بتا سکتے مستحب؟ مستحب پوچھا میں۔ جی، مستحب وہ عمل ہے کرے تو ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ ریکمینڈڈ کہتے ہیں جس کو ہم انگلش میں، ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض کرنا لازم ہے، فرض اور واجب، نہیں کرے تو گناہ ہے، سخت گناہ ہے، مجبوری کے عالم میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ فرض اور واجب۔ سنت ہے، اگر بلا مجبوری، بلا کراہیت، بغیر اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو اجازت ملے گی، مگر عادت نہیں بنانی چاہیے سنت کے ترک کرنے کی۔ مستحب کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے۔ مباح ہے، الاؤڈ، کرنے پر ثواب بھی نہیں ہے، نہیں کرنے پر عذاب بھی نہیں ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ تو یہ مستحبات تھے جو آپ کے سامنے گزشتہ ہم درس میں ہی رکھے تھے۔ اب آئیے وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ایک مرتبہ وضو کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا چیزیں فرض ہے، کیا سنت ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو وضو کب کرنا آپ کو معلوم ہو گیا، وضو کب کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کیسے کرنا، چونکہ اگر کسی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی تو اب اور کیا رہے گا اس کا، نہ قرآن پڑھنا صحیح ہوا، کوئی بھی کام، جتنی عبادتیں ہیں اس کا تعلق اکثریت کا وضو کے ساتھ ہے، اکثریت کا وضو کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے کوئی اونچی جگہ پر بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے اوپر چھینٹیں نہ اچھلے، آپ کے اوپر چھینٹیں نہیں اچھلے، کیونکہ ہو سکتا ہے نیچے اگر ناپاکی ہے، اور وہ ناپاکی کوئی بچے، مثال کے طور پر کوئی واش روم وغیرہ میں بچوں نے پیشاب نیچے کر آ گئے، آپ نل کھولے اور نل کا پانی پیشاب پر پڑا اور وہ آپ کے کپڑوں پر اچھل گئے، چھینٹیں بہت زیادہ، اگر وہ سارے چھینٹیں ملا کر ایک ہتھیلی سے بڑھ کر ہو گیا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مفسرین، محدثین نے فرمایا، فقہاء نے، کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، ابھی تو آج کل تو وہ دور ختم ہو گیا ہے، آج کل تو نل سسٹم، ٹیپ سسٹم ہے، نل آن کرے اور نیچے کر لیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مگ میں یا جگ میں ہم پانی لے کر وضو کرتے تھے، جگ میں یا مگ میں پانی لے کر وضو کرتے تھے۔ اب میں بے وضو ہوں یا میں بے غسل ہوں، مثال کے طور پر، اب میں نے لوٹے میں یا بکیٹ میں پانی ہے اور میں نے بکیٹ میں ہاتھ ڈال کر پانی ہاتھ دھو لیا، میں بکیٹ فل پانی تھی، اب مجھے غسل لینا تھا، غسل واجب ہے میرے اوپر یا پھر وضو لازم ہے میرے اوپر، اب کیا کرا، میں بکیٹ بھر پانی رکھا ہوا تھا، ہاتھ میرا ناپاک ہے ابھی فی الحال، میں نے بکیٹ میں سے پانی لے کر ہاتھ دھو لیا، تو اب کیا ہو گیا کہ میرا جو ہاتھ یہ ہے، یہ ہاتھ تو پاک ہو گیا، مگر وہ جو پانی تھا بکیٹ بھر کے یا مگ بھر کے پانی، اب اس کا مسئلہ کیا ہو گیا، وہ پاک پانی نہیں رہا جس سے آپ غسل لے سکتے۔ پانی تو پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، آپ وہ پانی سے طہارت لے سکتے، دوسرے سب کام کر سکتے، آپ دوسرے جو کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام کر سکتے، مگر آپ اس سے وضو اور غسل نہیں لے سکتے۔ تو آپ کرنا کیا، پہلے کوئی مگ وغیرہ سے پانی اونڈیل کر کے اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لینا، دھو کر اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ہاتھ پاک ہو گیا۔ اب آپ پانی میں ڈالو تو پانی پاک رہے گا، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب وضو کرنے بیٹھیں تو اگر آپ بے وضو ہیں اور اگر آپ لوٹے مگ سے کر رہے ہیں تو پہلے ہاتھ پانی میں ڈال کر نہ کریں، پانی کو تھوڑا سا اونڈیل کر، تھوڑا سا جھکا کر کے پانی کو پہلے صاف کر اپنے ہاتھ کو صاف کر لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ ڈال کر آپ دھو سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ نیت کریں وضو کی، نیت دل کے کرنے کا نام ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کوئی بھی نیت سوائے تیمم کے، کوئی بھی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کر لیے تو ثواب ہے، نہیں کرے دل میں نیت ہے تو کافی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں آپ کے پختہ ارادہ ہے تو اسی کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر میں آیا مسجد میں، اب ظہر کی نماز ٹھہر گئی، امام صاحب رکوع میں جا رہی، اب میں آ کر نیت نہیں کرا، اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اتنی دیر ٹھہر کر رکوع میں چلا گیا تو ہوگا کیا؟ میری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حالانکہ میں زبان سے انی وجہتو بھی نہیں پڑھا، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی امام کے پیچھے، کچھ بھی نہیں کہا میں نے، ڈائریکٹ مل گیا، تو میرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر میں زبان سے کہوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ زبان میں اور دل میں دونوں میں مطابقت، یعنی دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ میرا دل جو چاہ رہا تھا زبان بھی، اچھا کئی بار کیا ہوتا، کہتے وقت زبان سے غلطی ہو جاتی، میں نماز کے لیے ٹھہرا ہوں، نماز کی میں ظہر کی نیت کر رہا ہوں، ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، مگر میں زبان سے کہہ رہا ہوں بھائی عصر کی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اب کیا کرنا میں؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، وہ ظہر کی ہی نماز ہوگی، ظہر کی ہی نماز ہوگی۔ روزہ رہتے وقت اگر آپ محرم اب آ رہا ہے 10 محرم کا روزہ رہ رہی، عمومی طور پر کیا رہتا ہماری زبانوں پہ نیت چڑھی ہوئی، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان چڑھا ہوا ہے نا، تو اکثر ہوتا یہ، تو اگر آپ 10 محرم کو رمضان کے روزے کی نیت کر لیے تو بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہے، آپ کا روزہ درست ہے۔ تو زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر نہیں بھی کرتے ہیں، نویت ان اتوضأ للصلاۃ وتقربا الی اللہ، میں نماز کے لیے وضو کی نیت کرتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل، نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اگر یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کہہ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کر دیے تو کافی ہے۔ نیت دل میں ہے، دل میں نیت ہو تو آپ کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ سارے کاموں کو عبادت میں لکھ دیتا ہے، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے محل میں کیوں نہیں مارا۔ اللہ تعالیٰ عذاب ہر ایک کو ہر جگہ دے سکتا ہے نا، اس کے محل میں کیوں نہیں دیا؟ تو تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ اس نے اپنے محل کے اوپر ٹاپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو بندہ مجھے رحمان اور رحیم سمجھتا، میرے کو رحمان رحم کرنے والا، اس پر مہربان سمجھتا ہے، اس کے باوجود میں اس کے گھر میں کیسا عذاب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کو گھر پر عذاب نہیں دینا ہے، گھر سے نکالے، وہ پانی میں لے جا کر کے ڈبایا گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اتنی ہے کہ ایک اللہ کا دشمن فرعون بھی اللہ کے عذاب سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے محفوظ رہ سکا۔ تو ہر کام سے پہلے عادت، کہیں بچے بولیں گے مل صاحب بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اب ابا کی پاکٹ میں سے پیسے چوری کرنے جا رہے ہیں، بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، چوری پہلے تو چوری کرنا نہیں، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اگر کوئی برا کام جان بوجھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں گے تو آدمی کافر بھی ہو جا سکتا، جانتے بوجھتے کرے گا، تو جانتے بوجھتے اگر کوئی برا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ پانی لے لیں ہاتھ میں، لے کر پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچوں سمیت دھوئیں، آپ کی جو رسٹ ہے نا یہاں تک دھوئے پہلے دونوں ہاتھ کو۔ اس کے بعد اگر آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو مسواک استعمال کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے، اور مسواک کرنا وضو سے پہلے مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ ہمارے پاس چیزوں کو مستحب کو ہم فرض بنا دیتے، فرائض کو حرام کو ہم حلال کر دیتے، حلال کو مکس کر دیا کرتے ہیں۔ تو مسواک کرنا مستحب ہے وضو سے پہلے، مسواک کریں۔ مسواک کتنی رہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی جو انگوٹھے سے یہ انگلی کے درمیان میں رہے، بس آپ جب پکڑیں گے نا تو انگوٹھے کے پاس آپ کی انگوٹھی انگلی کے پاس پکڑیں، اور جب آخری آئے تو یہ انگلی پر آپ کی ختم ہو جائے، اتنی ہی مسواک ہونی چاہیے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر جو بڑی مسواک، لمبے مسواک استعمال کرتے ہیں تو زائد جو حصہ ہوتا ہے وہ شیطان کے استعمال میں ہوا کرتا ہے۔
تو مسواک کریں، اگر مسواک ہے تو مسواک کریں، نہیں تو انگلی سے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لیں۔ دانتوں میں اگر آپ کے کوئی چنا وغیرہ ہے، کوئی دال وغیرہ کوئی پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال لیں۔ چنے کی دال کی اتنی حد تک اجازت ہے، چنے کی اتنا اگر آپ کی زبان میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بعد آپ اگر وضو اور غسل بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اتنا یا اس سے بڑا ہے تو اس کو نکالنا پڑے گا، وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے بعد وہ نکالنے کے بعد کلی کرے، اور مستحب ہے کہ غرارہ کرے۔ وضو میں کہہ رہا ہوں میں، اس میں غسل میں تو واجب فرض ہے، میں وضو کی بات کہہ رہا ہوں۔ غرارے کے ساتھ وضو کرے، اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے۔ 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا گناہ ہے۔ وضو میں 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ بس اب پانی ہے، نل آ رہا بڑا تو آپ بہاتے ہی جا رہے ہیں، بس دھوتے ہی جا رہے ہیں، وضو پانی پہ پانی مارتے جا رہے ہیں، نہیں، یہ گناہ ہے، یہ اسراف ہے۔ پانی کا زیادہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم کوئی سمندر کے، دریا اور نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی ضائع مت کرو۔ تو ایسا نہیں پانی زیادہ ہے بھائی، ٹینک بھر کے پانی ہے، اب چلو جتنا چاہے بہاؤ، نہیں، اللہ سے کے پاس آپ کی اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو 3 مرتبہ وضو میں دھونا مستحب ہے، سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے اگر آپ بڑھا دیں گے تو پھر وہ گناہ بن جائے گا، اسراف میں آ جائے گا۔ اب وہ کیسا دھونا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناک صاف کریں، ناک میں لیفٹ ہینڈ میں پانی لے، ناک میں پانی چڑھائے اور یہ صاف کریں۔ اندر اگر کوئی غلاظت ہے تو گندگی ہے تو اس کو دور کریں۔ کرنے کے بعد اور زیادہ ڈیپ نہ کریں کیونکہ بعض حضرات کو سائنس وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، یہ وضو کی بات کہہ رہا ہوں میں، غسل کی علیحدہ ہوگی بات۔ ناک صاف کرے، اس کے بعد چہرہ دھوئے۔ چہرہ دھونا اکثر ہمارے لوگ، اکثر میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے اگر آپ نکالیں گے تو 70-80% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ غسل کرنا کس کو بولتے؟ کم سے کم ہر جگہ سے ایک قطرہ پانی بہہ کر گر جانا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو میں پانی لے کر چہرے پر ایسا ڈالتے ہیں، ڈال کے اس کے بعد خالی پانی تو یہاں بہا آپ کا سامنے فرنٹ سائڈ، اب باقی کا ہم ایسا مل لیتے، خالی مل لیے، پھر دوبارہ پانی لیے، پھر ویسے ہی کرتے، پھر 3 بار لیے، پھر ایسے ہی کر لیے۔ تو ہوا کیا؟ 3 مرتبہ بھی پانی آپ کی یہ فرنٹ سائڈ پر گرا، اور یہ سائڈوں پر آپ دھوئے نہیں، غسل نہیں کیے، بلکہ مسح کرے۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ وائپنگ جس کو کہتے ہیں، ہاتھ کچا کر کے ہاتھ کو پھیر لینا، اسی کو تو مسح کرتے ہیں۔ سر پر مسح کیا کرتے ہیں؟ آپ پانی لیتے، پانی چھوڑ دیتے، ہاتھ آپ کے گیلے یعنی کچے رہتے، آپ خالی سر پہ مسح کر لیتے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کچے ہیں اور آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس کا نام ہے مسح، جس کو انگلش میں ہم وائپنگ کہتے ہیں، وائپ کرنا کوئی چیز کو۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضو میں غلطی، پانی لے کر چہرہ آپ دھو رہی ہیں، چہرہ پانی یہاں گرا، پھر یہ باقی کا ہم جو ہاتھ پھیر لے رہے ہیں، کیا پھیر رہے ہیں؟ خالی مسح ہو رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو، پیروں کو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آدھا چہرہ دھو رہے ہیں، آدھا چہرہ مسح کر رہے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح صرف ایک ہی چیز کا کرنا ہے، وہ ہے سر کا۔ تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ بولیں گے اب کیسا کرنا؟ تو بولے پانی پہلے لے لیں، لے کر چہرے کا آپ سامنے کی طرف دھوئے ہیں، دوبارہ پھر پانی لے کر اس طرف سے بہائیں، دوبارہ پانی تیسری بار لے کر پانی اس طرف سے بہائیں۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کا پورا چہرہ اب 1 مرتبہ دھلا ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ حقیقی جو پورا چہرہ آپ کو دھونا ہے نا، وہ 1 مرتبہ دھلا ہے۔ اب ہم سمجھتے 3 مرتبہ ہو گیا خلاص، چلو فرض پورا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مگر اگر کسی کو 3 مرتبہ پانی 3 مرتبہ ہاتھ میں لے کر کے چہرہ دھونا پڑ رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ اس کا چہرہ پورا 3 مرتبہ ملا کر کے ایک وقت دھلا اس کا۔ اگر 3 مرتبہ دھونا چاہ رہا ہے تو اور 2 مرتبہ اسی طرح دھونا پڑے گا، تب جا کر کے وہ 3 مرتبہ چہرے کا دھونا جو مستحب ہے وہ پورا ہوگا۔ اب کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال ہے، کیسی داڑھی؟ اچھا داڑھی کا خلال بھی ہے تو وہ بھی یاد رکھیں، کیسا خلال ہے؟ جس کی بال کی وجہ سے جلد نظر نہیں آ رہی ہے، اسکن جس کی نظر نہیں آ رہی، اس کا صرف بالوں کو گیلا کرنا کافی ہے، پانی اس کو جلد تک پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب کسی کی گھنی داڑھی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں، صرف ان کی چن وغیرہ یا اسکن، یہ گال وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بال کور کر چکے ہیں،
تو اب ایسی صورت میں میرے لیے اپنی جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ جن بچوں کی داڑھی ایسی ہے کہ بھئی جن سے جلد نظر آ رہی ہے تو ویسے لوگوں کا پانی کا جلد تک پہنچانا ضروری ہے، جلد تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو چہرہ دھل گیا آپ کا پورا، اور کہاں سے کہاں تک؟ بچوں کو ہمارے پاس ترانے میں ہم پڑھاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے آدمی کا۔ اب کوئی سوال آ سکتا، آنا چاہیے تھا ایک سوال، کیا؟ ارے صاحب اگر کسی کے بال نہیں ہے، پیشانی کے بال بولے آپ، اگر کسی کی مطلب ہوتا ہے کئی حضرات کو بال پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آدھی تالو تک ان کے بال چلے گئے، تو اب کیا وہاں سے چہرہ ہوئیں گا ان کا؟ نہیں۔ عرف عام میں عام طور پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب لازمی بات ہے نا بھائی، سوال آنے میں آپ بولے پیشانی کے بال سے، اب پیشانی کے کسی کی جو ہے پیشانی بڑی ہے، پیچھے ہٹ گئے بال، تو کیا وہاں سے وضو کرنا؟ نہیں۔ جہاں سے عمومی طور پر پیشانی کا آغاز ہوتا ہے، عمومی طور پر، تو وہ حضرات کے لیے وہاں سے چہرے کا اعتبار ہوگا، تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ لولکی شامل ہے، اور لولکی کے ساتھ یہ جو حصہ آتا ہے یہ حصہ بھی آپ کا وضو کے حصوں میں شامل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی داڑھی سے ادھر سے ہے بال، ادھر پیچھے کا چھوڑ دینا ہے، نہیں، یہ کان کی لولکی اور داڑھی کے درمیان یہ جو پٹی بچتی ہے، یہ پٹی پر بھی وضو کرنا، وضو کا پانی جانا ضروری ہے۔ چہرہ دھل گیا، اب آئیے ہاتھ کی طرف، سیدھا ہاتھ پر پانی بہائے، غلطی پھر وہی ہوتی ہے، پانی لیے، پانی بہائے، پانی یہ بہا، اب ہاتھ ایسا پھیر لیے ہم، اکثر لوگ، میں سمجھتا ہوں اب آپ لوگ جا کر آپ خود غور کریں گے، دوسروں کو، گھر والوں کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہاں بھئی یہ تو غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ پانی لیے ہاتھ، ڈالے آپ پانی، تو پانی اس طرف بہا، غسل ادھر ہوا، ہم کیا کرتے پھر یہ لے کر پیچھے سے پانی لا لیتے، ایسے ہی پیچھے سے لا لیتے، تو ادھر غسل ہو رہا، ادھر مسح ہو رہا۔ تو اب کیا کرنا؟ نل وغیرہ ہے تو نل کے نیچے کونی لگا دینا، ہاتھ لگا کر کے پانی بہا دینا، تو جب بہا دیں گے تو پانی بہہ گیا، اب ایک مرتبہ بہہ گیا تو فرض ہو گیا، اب جب گیلا ہو گیا تب آپ پانی بہائیں گے تو وہ پانی آسانی سے گیلے پانی کی طرف بہہ جاتا، اور اس کے بعد آخر میں اگر آپ، مستحب ہے یہ، چہرے پر بھی ہاتھ پر بھی، جب چہرہ دھل جائے تو اس کے اوپر مسح کر لیں، اس پر مسح کرنا مستحب ہے، ہاتھ پر بھی سیدھا ہاتھ دھوئے، اور اگر بغیر خلال کیے کہ اگر پانی انگلیوں کی بیچوں میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جا رہا ہے تو آپ کو خلال کرنا پڑے گا، اگر پانی از خود چلے جا رہا ہے انگلیوں کے بیچوں میں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ انگوٹھی کے اندر پانی نہیں جا رہا ہے تو اس کو انگوٹھی کو لوز کرنا ضروری ہے، انگوٹھی لوز کرنا ضروری ہے، اگر انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں گیا تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ ہاں اگر لوز ہے انگوٹھی، ایسے ہی پانی ڈال رہے ہیں آپ تو چلے جا رہا ہے، پانی بہہ کر نکل رہا ہے، ایک طرف سے ڈالے دوسرے، اوکے ٹھیک ہے، ڈن، وضو ہو جائے گا۔ اگر نہیں اتنی ٹائٹ ہے انگوٹھی کہ پانی جا ہی نہیں رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کو انگوٹھی کو لوز کرنا پڑے گا۔ لیڈیز ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ٹائٹ ہے، بریسلیٹ وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بریسلیٹ کے نیچے حصوں پر پانی نہیں جا رہا ہے تو ان کو اس کو دور کرنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے چہرہ ہو یا ہاتھ ہو پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پینٹ لگا ہوا ہے ہاتھ کو، آپ پینٹ کر رہے تھے، پینٹ گر گیا، پینٹ گر گیا ہے، چونکہ پینٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اگر کوئی پینٹ کرنے والے حضرات ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پینٹ کا دور کرنا ضروری ہے۔ کوئی اسی قسم کی کوئی پلاسٹک یا چربی لگی ہوئی ہے تو پٹی کا مسئلہ الگ ہے، میں الگ بیان کروں گا۔ کوئی ایسی چیز جو پانی کو آپ کی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے، لڑکیاں جو پینٹ لگاتے ہیں ان کے لیے بھی وہ پینٹ کا دور کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے۔ اگر صحیح طور پر ان کا پینٹ صاف نہیں ہوا تو ان کی نماز نہیں ہوتی، وضو ہی نہیں ہوا تو اب نماز ہوئی نہ قرآن پڑھنا صحیح ہوا۔ پینٹ کا دور کرنا ضروری ہے۔ اب اچھا، اس میں اب مہندی آئے گی، کلر مہندی، تو وہ پینٹ کے حکم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ مہندی لگانے کے بعد مہندی نکال دیتے ہیں، اس کا جو کلر اور رنگ ہوتا ہے وہ رنگ چھوڑ دیتا ہے، وہ رنگ چھوڑ دیتا ہے۔ تو مہندی اگر کسی کو لگی ہوئی ہے، کوئی لیڈیز، ویسے لڑکوں کے لیے وہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی علاج وغیرہ کے طور پر لگا سکتے ہیں، چہرہ یا داڑھی یا پھر بال کو لگا سکتے ہیں، یا پھر اگر کسی کو گرمی ہے تو پیر، ایک علاج کے طور پر پیر یا پوری ہتھیلیوں پر مہندی لگا سکتے ہیں، جس طرح عورتیں خواتین ڈیزائن ڈالتی ہیں، لڑکوں کے لیے اس طرح ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے سمیت دھونا، کونیوں سمیت، یہ کونی ہے آپ کی، یہ کونی کور ہونا،
یہ کئی حضرات جب وضو کرتے ہیں تو کونی چھوٹ جاتی ہے. تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدھے ہاتھ تک پانی دھو لیا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آیا، گزشتہ ہم نے اتوار سنی ہے یہ حدیث پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، رسول اللہ آپ اتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، آپ اتنے لوگوں کو پہچانے کیسے کہ بھئی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو کل قیامت کے دن ایسے پہچانوں گا کہ ان کے چہرے اعضائے وضو، یعنی جس پر وہ وضو کرتے تھے، چہرہ، ہاتھ، پیر اور سر کا مسا، یہ چمک رہے ہوں گے، تو ان کی اس چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا. تو امام اعظم کیا فرمائے کہ بھئی اب وضو چہرہ ہے، اب ہاتھ ہے، اتنا ہی دھوں گے تو اتنا ہی چمکے گا، اگر اور زیادہ کونے آگے آدھے آپ ڈنڈ تک دھو لیں گے تو اتنا اور زیادہ چمکے گا، اتنا اور زیادہ چمکے گا. اور جب اللہ کا نور ایک مرتبہ کسی چیز کو لگ جائے اور وہ چمکنے لگ جائے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ چمکنے والی چیز کو لے جا کر کے پھر دوزخ میں ڈالیں. تو اسی لیے کم سے کم وہ حصہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، جانے سے محفوظ رہ جائے گا. تو وضو کرتے وقت آدھے ڈنڈ تک وہ ہاتھ دھو لیں اچھی طریقے سے، پھر لیفٹ ہینڈ دھوئیں. اب اس کے بعد سر کا مسح کریں. سر کا مسح اکثر بچے بھی غلطی کرتے ہیں، چھوٹے بچے خاص طور پر. ہاتھ میں پانی لے کر کے پانی چھوڑ دیں. آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے، اب کچے ہو گئے ہاتھ. کرنے کے بعد اب آپ کریں کیا، یہ تین انگلیاں ایسے بنا لیں، دونوں انگلیاں کر کے. اب آپ، میں نے بتایا تھا آپ کو، پیشانی کے بال سے آپ نیچے تک دھو لیے، وضو ہو گیا، چہرہ دھل گیا. اب پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے مسح شروع ہوگا. مسح پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں نا، نہیں تو جہاں سے عموماً آپ کا سر شروع ہوتا وہاں سے شروع ہوگا. اب چہرہ تو یہاں تک دھو لیا، اکثر لوگ ہاتھوں کو چومتے، آنکھوں کو لگاتے، نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. مسے میں ہاتھ کا چومنا، آنکھوں کو لگانا کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے سب. ہاتھ گیلا کرے، پانی چھوڑ دیے، ہاتھ آپ کے کچے ہیں، یہ کچے ہاتھوں کی تین انگلیوں سے آپ بنا کر پیٹھ سے، یعنی انگلیوں کی جو پیٹھ ہے نا، اس کو لے کر چلیں جہاں سے سر کا بال آغاز ہو رہے ہیں، پورے سر کے بال پیچھے تک چلا گیا، میں پیچھے تک گیا. اب یہ انگلیاں یوز ہو گئے میرے 3. اب یہ ہاتھ جو ہتھیلی بچی ہوئی ہے، ہتھیلی کو میں وہاں سے ہی واپس لایا پورے بالوں تک. اب ہتھیلی یوز ہو گئی اور یہ 3 انگلیاں یوز ہو گئے، 2 بچے ہوئے ہیں. کان میں یہ انگلی کر دیا پوری، پھر آئے، اور انگوٹھا بچا، انگوٹھا کانوں کے پیچھے. اب یہ پیچھے کا ہاتھ بچ گیا ہے، یہ گردن پر، یہ ایک گردن پر، ختم. اس کا نام ہے مسح. مسح اس کو کہتے ہیں. مسح اس طرح کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو سنت طریقہ بتا رہا ہوں، حالانکہ گردن پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے. گردن کا جو مسح ہے وہ مستحب ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ائمہ احناف کے نزدیک یہ مستحب ہے. تو پانی لے کر چھوڑ دے، 3 ہاتھوں سے انگلی بنا کر کے بال کا جہاں سے آغاز ہو رہے ہیں شروع کریں، پورا پیچھے تک چلے جائیں جہاں تک آپ کے بال ختم ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد ہتھیلی لے کر آئیں جہاں سے آپ چھوڑے تھے، بال پورے کور کرتے ہوئے. یہ ہو گیا. اب یہ بچ گئی انگلی کو آپ کانوں میں پورا پھرا لیں. اب انگوٹھا کانوں کے پیچھے. اب اس کے بعد سیدھا ہاتھ گردن کے پیچھے، دوسرا ہاتھ گردن کے پیچھے. یہ آپ کا مسح مکمل ہو چکا ہے. 3 ہو گیا آپ تقریباً. اب آخری مرحلہ ہے پیر دھونے کا. اب دونوں پیروں کو، پہلے سیدھا پیر پھر لیفٹ پیر، رائٹ دین لیفٹ. پہلے سیدھا پیر دھوئے. وہی اگر انگلیوں کے درمیان میں اگر کوئی میل وغیرہ ہے وہ دور نہیں ہو رہا ہے تو انگلی سے خلال کرنا پڑے گا. پیر انگلی کی کرن انگلی جو لاسٹ انگلی ہے، اس انگلی سے انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا. اگر کوئی چیز چھوٹ رہی ہے تو اس کو دھونا. اس پہ بھی دھونا ضروری ہے. آپ دھو رہے ہیں بس ایڑی پہ سے ہاتھ پھرا رہے ہیں تو کافی نہیں ہے. تو ایڑی کا خاص طور پہ خیال رکھے وضو میں، کونی کا، ایڑی کا. اکثر جو سوکھی رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، سوکھی ایڑی دوزخ میں جانے والی ہے. وضو کے دوران جو ایڑی سوکھی رہ جائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایڑی دوزخ میں جانے والی ہے. تو ایڑی کیا ہوتا ہے، پھٹ جاتی ہے. اکثر ایڑیاں کونے پھٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے پانی صحیح طور پر نہیں جا سکتا. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اور ایک ٹخنے کے بازو کا ایک پتلی اندر کی طرف دبا ہوا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی اکثر سوکھا رہ جاتا ہے. اس چیز کا بھی خیال کریں. اور ٹخنے کے اوپر تک دھو لیں، جیسا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بتایا کہ زیادہ حصہ اگر ہوگا بھیگا ہوا تو وہ زیادہ حصہ جو ہے جنت میں، اللہ کے دربار میں جنت میں داخل ہوگا. تو معزز سامعین کرام، اب یہ ہو گیا آپ کے پیر، سیدھا پیر دھو لیے، لیفٹ پیر دھو لیے، یہ ہو گیا.
یہ ہو گیا. اور اب ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ہوا کرتی تھی, وہ یہ کرتے کہ تھوڑا پانی جو بچ جاتا جس سے آپ نے وضو فرمایا وہ پی لیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ہے, اگر کوئی نہیں پیتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو پانی لے کر کلی کر دیتے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی لے کر کے کبھی پی لیا کرتے, کبھی نہیں بھی پیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا, ارے بھائی یہ تو تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. ایک آپ کو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طہارت کے لیے جاتے, چھوٹی ضرورت کے لیے جاتے یا بڑی ضرورت جا کر واپس آتے, تو آپ اپنے سامنے کے حصے میں جہاں سے شرمگاہ کے مقام پر تھوڑا پانی لے کر ڈال دیتے تھے کپڑے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر, تہبند پر تھوڑا پانی ڈال دیتے تھے. کیوں کہ اب کیا ہوگا, ورنہ تو کیا ہے پھر شک اور شبہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر میں طہارت کے لیے جا کے آیا, اب جا کے آنے کے بعد ایک آدھ خطرہ نکل گیا, لازمی بات ہے, جیسے میں نے گزشتہ آپ کو درس میں کہی ہے بات, تو ہوتا یہ, ارے بھائی پیشاب کا خطرہ نکل گیا, ناپاک ہو گیا ہوں گا, آدمی بدلے گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک وسوسہ آئے گا, شیطان جو ہے وسوسے بار بار ڈالتے جائے گا, ارے بھائی پیشاب کا خطرہ نکل گیا, وضو گیا آپ کا, طہارت چلے گئی, کپڑے چلے گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط کریں, ٹھہر کر, بیٹھ کر, کھکار کر طہارت لے لیں. لینے کے بعد اپنے اس کپڑے کے حصے پر پانی ڈال دیے. تو اب آپ کو اگر مثال کے طور پر کچھ بھی اگر نکلا بھی تو آپ کے ذہن میں کیا رہے گا, بھئی وہ تو پانی ہے, میں تو پانی ڈالا ہوں, تاکہ آدمی شک و شبے کو نکال کر پھینک دے. اگر آدمی شک کرتے بیٹھے گا تو آدمی کہیں پر تسلی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں, آپ پانی ڈال دیتے تاکہ اگر مثال کے طور پر کسی کو خطرہ خارج بھی ہوا تو یہی سمجھتا ہے بھئی پانی ہے, تو وہاں سے شیطان کا جو شک کا دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا. آپ کا شک ہی ختم ہو گیا, بھائی گیلا ہے, ارے ہاں بھائی گیلا ہے, میں نے پانی ڈالا ہے, گیلا ہے, کچا ہے کپڑا, ہاں میں تو پانی ڈالا ہوں یہ. تو اس وجہ سے وہ شک اور شبہ آدمی کا دور ہو جایا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے, اس کے بعد دعائیں پڑھتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے تھے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ سورہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے, آپ کی مرضی, پڑھتے پڑھیں, نہیں پڑھتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کم سے کم یہ دعا پڑھ لیا کریں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. یہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی فرمایا کرتے, اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے, اگر نہیں پڑھتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہوگا اور گناہ نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام, آپ کا وضو ہو گیا. اب اس وضو سے آپ چاہے نماز پڑھیں, چاہے غسل, چاہے قرآن پڑھیں, چاہے کوئی کام کریں, آپ کر سکتے ہیں. آپ اب باوضو کہلائے جائیں گے. اچھا, اب وضو کے فرائض جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ چہرے کا دھونا, ہاتھ کا دھونا, سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا, یہ وضو کے اعضائے وضو میں شامل ہے. اب اس جو اعضائے وضو میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے, یا پلاسٹک لگی ہوئی, یا پینٹ لگا ہوا, یا چربی لگی ہوئی, یا ٹائٹ انگوٹھی ہے, یا ٹائٹ گھڑی ہے, بینڈ, بچے آج کل بینڈ پہن رہے ہیں, بہت زیادہ آج کل فیشن چل رہا ہے, بینڈ پہنے ہوئے ہیں آپ, تو وہ بینڈ اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ پانی اندر نہیں جا رہا تو اس کو دور کرنا ضروری ہے, اس کا دور کرنا ضروری ہے. اگر دور نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر گناہ ہوگا, آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور سوال میں سوال آیا, پینٹ کی بات آئی تو اب ٹیٹو, آج کل ٹیٹوز کا دور ہے نا, ٹیٹوز بنوا رہے ہیں بچے کہیں بھی ادھر ادھر, آج کل فیشن چل رہا ہے. جبکہ یاد رکھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. گدوانے والے, گوندا جاتا ہے نا, اس کے اندر ڈرلنگ ہوتی ہے نا, تو مکے میں بھی تھا یہ دور میں. آپ اگر یاد ہوگا, اگر بچپنے میں دیکھے ہوں گے تو کچھ گجرات کے یا پھر راجستھان وغیرہ کی جو خواتین کچھ بیچنے کرنے آتی تو ان کے ہاتھوں پر دلے ہوئے رہتے تھے, پرماننٹ دلی ہوئی رہتی تھی. گدوائی جو ہوتی تھی وہ پہلے ان کے پاس بھی, تو یہ نہ صرف مردوں کے لیے, یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدوانے والے مرد, یعنی کام کرنے والے مرد جن کے اوپر وہ ٹیٹو بنوایا جا رہا ہے, وہ مرد, ٹیٹوز بنوانے والی, میں اس کو ٹیٹو کا نام دے رہا ہوں کیونکہ ٹیٹو بھی وہی ہوتا ہے, ٹیٹو بھی وہی ہوتا ہے جو گدوایا جاتا ہے, جو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رہتا ہے, بہت زیادہ ٹائم تک کے لیے رہتا ہے, آسانی سے نہیں نکلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیٹو کروانے والے مرد, ٹیٹو کروانے والی عورتیں, ٹیٹو جو کروا رہے ہیں وہ بھی, اور جس کے اوپر کروایا, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لعنت بھیجے تو وہ کام حرام قرار پاتا ہے. تو لعنت جس پر بھیجی جائے وہ کام
حرام ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب ٹیٹو اگر کوئی مثال کے طور پر کروا لیا ہے تو چونکہ وہ کوئی چیز اس کے اوپر باقی نہیں رہتی پلاسٹک وغیرہ کی، چونکہ وہ کام ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کے اندر کیونکہ اندر گود دیا جاتا ہے، ڈرلنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی کرواتا ہے، کرانا حرام ہے، مگر مسئلہ بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ڈرلنگ کروا لیے ہیں تو اس کے اوپر سے وضو ہو جائے گا، اس کے اوپر وضو پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ہو گئی وضو کے فرائض، یعنی وضو کب کرنا، کیسے کرنا، یہ آپ سن لیے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں۔ اچھا، اب رہی بات پٹی کے حوالے سے، میں نے کہا تھا دیکھیے پٹی کسی بھی ہاتھ پر، پیر پر، کہیں پر پٹی بنی ہوئی ہے تو اس کی 3 کنڈیشنز بنے گی۔ پہلا یہ ہوگا کہ پٹی کا اگر آپ کو کھولنا تکلیف دہ ہے، ڈاکٹر صاحب بولے کہ بھئی آپ یہ پٹی مت کھولو، زخم ہے یا پھر ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہے آپ کا، بینڈیج کا، تو ایسی صورتحال میں آپ سارا وضو کر لیں، جو ہاتھ پر، جو مقام پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ گیلا لے کر کے وائپ کر لینا، مسح کر لینا، جیسا میں نے آپ کو سر کے مسح میں بتایا تھا، ہاتھ لیں، گیلا کر چھوڑ دیں، خالی انگلیوں کے اوپر ایسا مسح کر دیں، یہ آپ کا وضو ہو گیا، کافی ہے۔ کب؟ جب آپ کا پٹی کھولنا تکلیف دہ ہے، یعنی چاہے وہ جسم کا دھونا ہو، مضر ہو یا نہ ہو، الگ مسئلہ ہے، پٹی کا کھولنا نقصان دہ ہے تو آپ کے اوپر صرف مسح کر لینا کافی ہے۔ اچھا، اب پٹی کھولے تو تکلیف بڑھ سکتی نہیں، اگر دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا پٹی تو کھولے تو زخم نہیں بڑھے گا، مگر پٹی کھولنے کے بعد جو ہے اب پٹی پھر باندھنے نہیں آئے گا آپ کو، پلاسٹر ہے مثال کے طور پر، پلاسٹر ڈال دیے، آپ پلاسٹر بولیں گے نہیں میں وضو کرنا ہی ہے میرے کو، پلاسٹر کھول کے آپ وضو تو کر لیے، اب پلاسٹر کون باندھے گا آپ کا؟ تو ایسی صورت میں بھی مسح کر لینا کافی ہے۔ پہلے تو یہ کہ کھولنے پر زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے تو مسح کر لینا۔ نمبر 2، آپ کی پٹی کھولنے کے بعد پٹی کے بننے کے لیے مسئلہ ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کا سر اس کے اوپر سے مسح کر لینا کافی ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ نہ پٹی کھولنا تکلیف دہ ہے، نہ کھولنے کے بعد باندھنا تکلیف دہ ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کو پٹی کھول کر کے اس کو دھونا پڑے گا، مسے سے کام نہیں چلے گا۔ تو پٹی چونکہ ایک آئی تھی بات، ہمارے بینڈیج وغیرہ اگر کسی کو مار لگا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے یہ حکم ہوگا۔ اچھا، اب آخری ہمارے پاس 5 منٹ بچ گئے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اہم چیز ہے، اہم عنوان ہے، اور چونکہ اس کے بعد ہمارے سوال و جواب بھی کویسچن آنسر شروع ہوں گے، تو پہلی چیز یہ کہ وضو توڑنے والی چیز پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے، میں پیشاب اور پاخانہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشاب یا پیخانے کی جگہ سے کسی چیز کا خارج ہونا، چاہے وہ عادتاً نکلے یا کبھی کبھی نکلے، غیر عادتاً نکلے، دونوں صورتحال میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ آدمی کی 2 راہوں سے جو چیزیں نکلتی ہے، ایک ہو گیا پیشاب، اور سامنے کی جگہ سے پیشاب ہو گیا، منی ہو گئی، مزی ہو گئی، وتی ہو گئی، 4 چیزیں نکلتی ہیں۔ پیشاب سب کو پتہ ہے، منی سیمن یہ ہوتا ہے، منی میں نے گزشتہ بھی اس کی تفصیل بتائی تھی کہ جو وائٹ کلر کا، تھک کلر کا ہوتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد آدمی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو منی، جس کو سیمن کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے مزی۔ مزی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جذبات سے پہلے، منی کے خارج ہونے سے پہلے، کچھ لکوڈ جو پانی کے کلر کا ہوتا ہے، زیادہ تھک بھی نہیں رہتا، پانی کی طرح رہتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلے پیشاب سے وضو ٹوٹے گا، منی سے وضو بھی جائے گا، غسل بھی جائے گا، مزی سے صرف وضو ٹوٹے گا۔ تیسری چیز ہے وتی، کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی یورین انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کے آخر میں ایک وائٹ کلر کا تھک نکلتا ہے، اس کو وتی کہا جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو سامنے کی طرف سے نکلنے والی چاروں چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، 4 چیزوں سے۔ اب بیک سائڈ سے اگر، اچھا، اور ایک یہ تو عادتاً چیزیں ہوئی، غیر عادتاً کیا ہے؟ پتھری نکلنا۔ تو بھائی کسی کو پتھری ہو گئی ہے، سٹون ہو گیا ہے، کڈنی سٹون ہو گیا ہے، تو کیا کڈنی سٹون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ برابر ٹوٹ جاتا، کیونکہ یہ عادتاً نہیں ہے، غیر عادتاً ہے، مگر اس کے باوجود اگر یہ نکلتے ہیں کہ پتھری وغیرہ نکلتی ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نہیں نکلتا، اگر کسی آدمی کو خون نکل گیا ہے کسی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر اگر پتھری ہوتی ہے تو جب پتھری نکلتی ہے تو اس کے بعد بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، کوئی انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے، خواتین کو تو ہوتی ہے، مرد حضرات کی بات کہہ رہا ہوں میں،
تو ایسی صورتحال میں وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، عادتاً نکلے یا غیر عادتاً نکلے۔ اب پچھلی راہ سے پاخانہ نکلتا ہے اور ریح نکلتی ہے، تو ان دونوں صورتحال میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو دونوں سائڈوں سے، فرنٹ اور بیک سے کوئی چیز نکلے، چاہے وہ عادتاً ہو یا غیر عادتاً ہو، ہر دو صورتحال میں اس کا وضو تو ٹوٹ گیا۔ اب غسل کب ٹوٹے گا، ہم غسل پر بحث کریں گے بعد میں، ابھی بات ہماری وضو کی ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک ہم جب انسٹیٹیوٹ میں ہم پڑھتے تھے، میں گریڈ 10 میں تھا، 10th کلاس میں جب کی بات ہے، اتفاق ایسا ہوتا تھا، انسٹیٹیوٹ کا نام لینا مقصود نہیں ہے، نہ ٹیچر کا نام لینا مقصود ہے، تو ہوا یہ کہ ہم کلاس میں، ہوتا یہ کہ جب کوئی سر نہیں آتے تو ایک دینیات کے سر آ جاتے تھے، انہوں آ کر کے دینیات پڑھاتے تھے۔ نوجوان بچے تھے، 10th کے بچے، آپ سمجھ سکتے وہ عمر میں کچھ بھی نہیں پتہ رہتا، بس خالی ماں باپ نہیں سکھائے، کوئی مدرسے میں پراپر ایسی کوئی کلاس ہوتی نہیں جس میں سیکھے ہیں پراپر طریقے سے۔ تو اب وہ جو دینیات کے سر ہے وہ بتانے لگے، میں بھی اس کلاس میں ہوں 10th کلاس میں، تو کہنے لگے کہ اگر ریح میں، یعنی ہوا جو جس کو خارج ہوتی کہتے ہیں ہم، تو وہ بغیر آواز اور بغیر بو کے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے کہا، دینیات کے سر نے کہا کہ بغیر آواز اور بغیر بو کے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں اٹھ کر ٹھہر گیا، میں بولا سوری سر، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے آپ جو بول رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں تو مطلقاً ہوا کا ذکر ہے، نہ اس میں بو کا ذکر ہے نہ آواز کا ذکر ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر نہیں ٹوٹتا تو کچھ تو دلیل ہونی چاہیے، آپ کو معلوم کیا؟ میں نے کہا سر میں بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوں، میں عالم کا فاضل کا کورس کیا ہوا ہوں، میں کتابیں پڑھا ہوا ہوں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چونکہ میرے لیے بھی سیکھنے کی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو غلط بات پتہ چل رہی ہے۔ اب وہ لوگ وضو ٹوٹ بھی جائے گا تو نماز پڑھتے رہیں، کیا بولتے تو سر بولے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں وہ فلاں کتاب میں پڑھا تھا، میں لا کے بتاتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے نہیں بتایا، ہو سکتا وہ بھول گئے ہوں گے، اچھا گمان کرنا کس سے بھی، نہیں ملا ہوں گا، نہیں اپنے آپ کو 30 مار کھانا، نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں وقت نہیں، بھول گئے ہوں گے، ذہن سے بات نکل گئی ہوگی، بھول گئے ہوں گے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، اہل حدیث حضرات کے پاس بھی یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہوا اور آواز نہیں نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات غلط ہے۔ آواز ہو یا نہ ہو، بو ہو یا نہ ہو، اسمیل ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتحال میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلی چیز ہو گئی وضو توڑنے والی، پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، چاہے وہ عادتاً نکلے یا غیر عادتاً نکلنے والی۔ نمبر 2، جسم سے خون کا بہنا، جسم سے خون کا نکلنا اور نکل کر اپنی جگہ سے، خون یا پیپ کا جگہ سے بہنا، یعنی یہاں پر مار لگا آپ کو، یہاں یہ مار لگنے کے بعد خون اتنا نکلا، یہ مار والی جگہ سے بہہ کر دوسرے طرف پر نکل گیا، آگے بڑھ گیا، پیچھے ہٹ گیا، تو ایسی صورتحال میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکلا، مار لگا، وہاں کا وہیں زخم ہے، کھروچا لگا وہیں پر ہے، خون نہیں نکل رہا ہے، خون کا دھبا لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مگر کب تک؟ اگر کئی 4-5 جگہ مار لگ گیا، آپ کو کھروچے لگ گئے 4-5 جگہ سے تھوڑا نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ 4-5 جگہ کا خون جمع کرے تو کیا بہنے والا خون بن جاتا کیا؟ اگر وہ بہنے والا خون بن گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر صرف وہیں پر مار لگ کے وہیں رک گیا خون تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو جسم سے خون کا یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہنا۔ نمبر 3، منہ بھر کر خے ہونا۔ اکثر سنتے آپ لوگ اکثر یہ جملہ سنتے، منہ بھر کر خے ہونا، آخر یہ ہے کیا؟ آخر کوئی بھی میجر کر کے نہیں دیکھتا، جب خے ہوتی تو وہ کیا کوئی برتن رکھ کے دیکھے گا، نکال کر پھر اس کے بعد منہ میں ڈال کے دیکھیں گے کیا منہ بھر ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کو سمجھنا کیسا منہ بھر کر خے؟ اکثر آپ لوگ سنے ہوں گے، بڑے حضرات بھی، بچے بھی سنے ہوں گے، منہ بھر کر خے اس کو کہتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے، آپ کنٹرول روکنا چاہے تو نہ رکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر خے ہونا۔ آسان ٹرمینالوجی، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دے رہا ہوں میں۔ آپ جو وامٹ کو روک نہیں سکتے، جو یکایک نکل جائے، جو کنٹرول نہیں ہو سک رہی، کبھی ہوتا متلی ہو رہی ہے آپ کو، متلی ہوتے رہتی، متلاتے رہتا، چلو تھوڑا بہت پانی نکلا، تھوک دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کنٹرولڈ ہے۔ وہ ایسی وامٹ جو آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ نکال دیں ایک دم، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر خے ہونا۔ سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹے بڑوں کو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی منہ بھر کر خے ہونا۔ اچھا، ایک اور اس میں ایک چھوٹی اور ایک بات ہے، کبھی کیا ہوتا متلی ہوتے رہتی، تھوڑا پانی نکلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا نکلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا نکلا، اگر ایک ہی متلی کے ساتھ ایک ہی وقت متلی ہو رہی تھی، وہ اس دوران اگر وہ تھوڑا کر کے نکلا، اور اگر ان ساری چیزوں کو ایک اندازہ، میجرمنٹ کر کے کوئی بھی نہیں دیکھتا، اندازے سے اگر وہ ساری چیزوں کو ملا لیں تو ایک خے بن جائے گی بڑی، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔
تو منہ بھر کر خے ہونا، اس کی وجہ سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو کتنی چیزیں بولا میں اب تک وضو توڑنے والی؟ کہاں سے 4 ہوئی؟ پہلے پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز کا نکلنا، جسم سے خون یا پیپ کا بہہ کر نکلنا، نمبر 3 منہ بھر کر خے ہونا۔ 3 ہی ہوئے نا، ابھی چوتھے میں چلے، آپ جلدی میں دکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ منہ سے یا ناک سے تھوک یا پھر رینٹ وغیرہ کے ساتھ خون نکلنا، اتنا خون نکلنا کہ رینٹ اور تھوک کا کلر لال ہو جائے، خون کا کلر غالب آ جائے، پنک پن زیادہ آ جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھیں گے کہ یہ وضو ٹوٹ گیا۔ ناک سے یا منہ سے، کسی کی ناک بہہ گئی، ناک بہتی اکثر ہوتا ہے، خون نکلتا گرمیوں میں، تو وضو ٹوٹ جاتا۔ خون تھوکتے وقت حلق میں خراش کی وجہ سے خون نکلتا، اگر خون نکلا اس میں تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناک یا خون سے، ناک سے یا منہ سے خون، تھوک یا رینٹ کے ساتھ خون کا نکلنا، نمبر 4۔ نمبر 5 ٹیکا لے کر سو جانا، کسی سہارے سو جانا، ٹیکا لے کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ٹیکا لے کر سونا مطلب کہ اگر میں ٹیکا لے آیا ہوا ہوں تکیے کو، اگر یہ تکیہ نکال لیے تو میں گر جاؤں، اس کو کہتے ہیں ٹیکا لے کر سونا۔ اگر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، مڈل میں، اور اونگ رہے ہیں، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر ہوتا جمعے کے دن لوگ بیٹھے رہتے، خطبہ چلتے رہتا، مول صاحب تقریر کرتے رہتے، خطبہ ادھر اپنی نیند لگی ہوئی رہتی، بعض رات خراٹے بھی لے لیتے، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ خراٹے لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ کب ٹوٹتا ہے وضو؟ اگر آپ آدمی جو ہے بیٹھے بیٹھے جھونکا لے کے گر گئے، آپ گر گئے پورا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا اپنی اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ سونے سے کیوں وضو ٹوٹتا پتہ ہے؟ دراصل آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے پارٹس آف باڈی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھو، آپ اس کو ہوش نہیں رہتا کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، انہیں اس کی چیزیں اپنی کنٹرول میں نہیں رہتی، کیا بول رہا نہیں معلوم، خراٹے لے رہا، سو اٹھے بعد لے رہے، بھائی خراٹے لے رہا، ارے میں نہیں لے رہا تھا خراٹے، بولتے لڑتے آپ، ہوتا اکثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں رہتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کیا ہوتا، آدمی نیند کے عالم میں احتلام ہوتا ہے تو اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اسی طرح وضو بھی کب ٹوٹتا پتہ نہیں چلتا، جب آدمی سو جاتا تو کب ری خارج ہو رہی، کب کیا ہو رہا جسم میں اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس وجہ سے وضو کے سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو کسی چیز کے سہارے یا لیٹ کر سوئے، خراٹے لے کر سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، صرف لیٹے آپ تو وضو نہیں ٹوٹتا، صرف لیٹے تو وضو نہیں ٹوٹتا، خراٹے لے کر کے لیٹ کر کے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6 بے ہوشی، کسی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو گیا، فیٹس آ گئے، اوپر سے گر گیا، کوئی صدمے کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو، اکثر ہوتا ہے انتقال کے وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 جنون، پاگل پن طاری ہو گیا، کوئی بیماری کا دمہ پڑا، دمے کا دورہ وغیرہ، کوئی ایسا بیماری پاگل پن طاری ہوا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 کسی قسم کا نشہ کرنے سے، کوئی شراب پینے سے یا پھر ڈرگس لینے سے، ایسا نشہ کہ جس کی وجہ سے آدمی کے قدم نہیں ٹھہر پا رہے ہیں، تو ایسے نشے سے وضو ٹوٹ جاتا، قدم اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، اگر شراب ہے، کوئی ڈرگس ہے، افیون ہے، آدمی لے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اس کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، تو ایسی چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 بالغ آدمی کا، نابالغ کا نہیں، بالغ آدمی کا سجدہ اور رکوع والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیں، کہ بالغ آدمی کا، نابالغ اگر بچہ ہنس لے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹتا، بالغ آدمی کا سجدے اور رکوع والی نماز میں، اگر کوئی نماز جنازہ میں قہقہا لگا کر ہنسے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف نماز جس میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں ان نمازوں میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھا، قہقہا لگا کے ہنسنا مانے اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اگر آپ آواز سے نہیں ہنسے، خالی مسکرا رہے ہیں، صرف اتنی مسکراہٹ ہے کہ بازو والے کو صرف محسوس ہو رہا ہے، نہیں، اگر بازو والا آپ کی مسکراہٹ کو سمجھ رہا ہے اور وہ اس سے وجہ سے اس کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو وہ سمجھا جائے گا وہ قہقہا ہے۔ تو بالغ آدمی کا نماز کے دوران اگر قہقہا لگا کر ہنسے تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، نماز کے باہر اگر کوئی قہقہا لگا کر ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کے باہر نہیں ٹوٹتا، نماز کے اندر ٹوٹ جاتا، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے قہقہا لگا رہا تو نماز کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، اس وجہ سے سزا کے طور پر اس کی نماز بھی گئی، اس کا وضو بھی گیا۔ اچھا، آخری چیز ہے 10ویں چیز، نہیں آگے اور تھوڑے ہے، میں 10 پر روک دیتا ہوں، کہ مباشرت فاحشہ، یعنی 2 بالغ آدمیوں کا
دو بالغ آدمیوں کا، نابالغ ہیں تو ایسے صورتحال میں بھی وضو کر لینا چاہیے بہرحال، کیونکہ عادتاً نابالغ کے لیے بھی عادت ہوتی ہے۔ نابالغ دو مردوں کا یا دو عورتوں کا بغیر کپڑے کے ساتھ شرم گاہوں کا ملنا وضو کو توڑ دیتا ہے، وہ اس کو مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے، یعنی فحش مباشرت، یعنی آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیوی کے ساتھ یا پھر چاہے دونوں مرد ہو تو حرام ہے، یقیناً وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت سزائیں بیان فرمائی ہے، مگر ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ کوئی کرنے کے لیے نہیں، کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر چونکہ ایک مسئلہ آیا ہے تو اس وجہ سے مسئلہ چھونے سے یا دیکھنے سے وضو کرنا مستحب ہے، جو ہم لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے۔ اس کلاس میں جو اس سے آگے کی جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ دونوں کا شرمگاہوں کا بغیر کپڑے کے ساتھ ملنا، صرف ملنے سے وضو فرض ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا اس کے اوپر لازم آئے گا۔ تو ہم 10 وضو توڑنے والی چیزوں پر اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ جو حضرات کو سوالات ہیں آج کے درس سے ریلیٹڈ یا کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، نہانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی سنت ہے، اگر کوئی کرا تو ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں بھی کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ وہ نہا لیا تو از خود اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو میں بھولا ہوں، میں اچھا یاد دلایا آپ آفرید میاں، کہ ایک اس میں اور ایک بات ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے کہ اگر کوئی نیت کے ساتھ بغیر نیت کے ساتھ پانی بہا لے تو بھی وضو ہو جاتا۔ مثال کے طور پر سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول میں آپ کو معلوم ہے پانی پاک ہے، صاف ہے، دہ دردہ، یعنی 100 ہاتھ سے بڑا ہے چوڑان میں اور لمبان میں، تو ویسے سوئمنگ پول میں آپ سوئمنگ کر لیے تو آپ کا وضو کی نیت تھی یا نہیں تھی، غسل کی نیت تھی یا نہیں تھی، اگر آپ کے اوپر غسل کی حاجت تھی، آپ سوئمنگ کر کے نکل گئے تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اگر پانی بہرا، آپ کو معلوم ہے بارش کا پانی اوپر سے بہرا، آپ جو ہے بارش کے پانی میں ٹھہر گئے، بارش میں فل بھیگے، آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کے اعضائے وضو جو ہے پورے بھیگ گئے یا اعضائے غسل بھیگ گئے، آپ ارادہ نیت کرو یا نہ کرو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ ڈبکی لگا کے پانی میں، تالاب میں ڈبکی لگا کے نکلے آپ کا وضو ہو گیا۔ تو نیتاً بھی اگر آپ وضو کے اعضاء پر پانی بہائے یا بغیر نیت کے بھی بہائے تو دونوں شکل میں آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ لازمی بات ہے، جب آپ غسل کر کے باہر نکلے تو آپ باوضو اور باغسل ہے، اب جب آپ طہارت کے لیے جائیں گے، پیشاب کے لیے جا کر آئے تو لازمی بات ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ جی بیٹے، ہاں تو اسکیچ پین سے لکھی ہوئی چیز جو ہے آپ کی کوئی پلاسٹک نہیں رہتی اوپر، ہاں اگر ڈرائنگ میں اگر وہ پینٹ ہے تو پھر نکالنا پڑے گا، جیسا آج کل واٹر پینٹ وغیرہ ہو رہے ہیں تو پینٹ کی شکل ہے تو نکالنا پڑے گا، اگر صرف اسکیچ پین وغیرہ ہے ٹھیک ہے، اب جیسا کہ اب آج کل کوارنٹین ہے نہیں ہے، ہاتھ پہ مار رہے ہیں آپ کے اس ٹائم باہر سے آنے والے بچوں وغیرہ پر، تو ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ صرف وہ انک ہے، انک آپ کی پانی کو جسم پر جلد پر جانے سے نہیں روک رہی، تو اگر کوئی اسکیچ سے یا پین سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو کر سکتے، اس کو دور کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی چیز پینٹ کی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جی ہو سکتا وضو، بارش کا پانی پاک ہے بشرطے کہ وہ پرنالے وغیرہ سے گر کر نہیں آ رہا ہو، اگر آپ کو اتنا پانی پہلے بہہ گیا ہے، بہنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا اوپر چھت پر گندگی تھی، بلی وغیرہ نے کوئی پیشاب کیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، پہلے پانی بہہ گیا، بہنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا پانی بہہ گیا، صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، اب اس کے بعد آپ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا میں ایک اچھا مسئلہ یاد دلائے، مثال کے طور پر اگر کوئی بکیٹ میں، ایسا میں جو مثال دیا تھا آپ کو، بکیٹ میں ہاتھ ڈال کر نہیں دھونا، تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
اب بھائی بکیٹ بھر پانی پھینک دینا تو نہیں ہے، اب پھر بھی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے تو نہیں آتا تھا، ٹینکر منگا کر کے محدود پانی ہوتا، 2 دن میں 4 دن میں ایک بار آتا، پانی نہیں آتا ہفتوں، پہلے یہ ہوتے تھے مسائل. اب اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر جس بکیٹ میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے ناپاک ہاتھ ہے، اب پانی کو پاک کیسے کریں؟ نل کھول دیں، نل کھول دے بکیٹ میں، بہنے دیں پانی کو، فل ہونے دیں. فل ہونے کے بعد جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا نا، پانی بکیٹ فل اوور فلو ہو کر بہ رہا برتن سے، تو اب جب پانی بہہ جائے گا تو وہ پانی پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی بن جائے گا. اب وہ بکیٹ کا پانی استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. اب جیسے پرنالے کا پانی ہے، بکیٹ لگایا آپ بھرنے کے لیے، بکیٹ بھر گئی، بھرنے کے بعد آپ اس کو اور اوور فلو ہو جانے دیں، وہ پانی پاک ہو گیا، بشرطے کہ اس میں کوئی گندی بو یا کوئی کلر وغیرہ بدل کر کے گندی چیز نظر نہ آ رہی ہو. شاید کوئی سوال نہیں ہے. اگر آپ حضرات کو سوالات ہیں کوئی تو آپ لوگ لکھ کر کے بھی دے سکتے ہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسائل ایسے ہیں کہ سیکھنا ہے. سیکھنے کے بارے میں جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور باشرم ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کی بات آتی تو کھل کر آپ بیان فرمایا کرتے، کھل کر. لازمی بات ہے، کاٹنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ کے اوپر کے بال اور بغل کے بال 40 دن سے زیادہ اور ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. اس سے پہلے اس کو صاف کر دینی چاہیے، اس کو صاف کرنی چاہیے. جی کم 40 دن کی مدت بیان کی گئی. اب یہ ہو سکتا کسی کو جلدی بڑے ہو سکتے یا کسی کو بڑے نہیں بھی ہو سکتے جلدی، وہ ڈیپینڈ کرتا آدمی کے ہارمونز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اندر بال بڑھنے وغیرہ کی صلاحیت ہوتی ہے. کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو بال آتے ہی نہیں ہیں، تو 40 دن کی معیار اور میعاد اور وقت مقرر کر لینی چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں جو اصل مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں کرنا فطرت کا بھی تقاضا ہے اور دین کی ضرورت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ناک کا صاف کرنا، دانتوں کا صاف کرنا، اور کونیوں کا اور گھٹنوں کا صاف کرنا. یہ بھی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے اور یہ اس پر کرنے پر ثواب بھی ہے. زیر ناف بال کا نکالنا اور زیر بغل بال کے لیے نکالنا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اکھیڑنا فرمایا، پلکنگ فرمایا. حدیث کے اگر آپ الفاظ پڑھیں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا شرمگاہ کے بال کاٹنے کے لیے کہا گیا، کٹ کرنا فرمایا، اور بغل کے جو بال ہے اس کو نکالنا نہیں فرمایا، اکھیڑنا فرمایا. پلکنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کرنا فرمایا. جب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے جب بات کی، میں نے کہا کہ بھائی حدیث میں الفاظ ایسے مختلف آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسکن اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بغل کے جو بال ہوتے ہیں وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہے تو اس کو ہاتھ سے اکھاڑ دے سکتے ہیں، اور ابتدا میں اگر آپ اس کو اکھیڑ دیں گے نا تو کچھ وقفے کے بعد اس میں بال آنا ختم ہی ہو جائیں گے، اس میں بال آنا ختم ہو جائیں گے، نہیں آتے تھوڑے دنوں کے بعد اگر آپ اکھیڑنے لگیں گے. ابتدا میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی مگر بعد میں وہ عادت بن جائے گی تو ختم ہو جائے گی. اگر آپ بلیڈ لگائیں گے بغل میں تو وہ کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ فنگس پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کے پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور بال اور گھنے آیا کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مصلحت ہوگی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی کو اور نفیس اور پاک رکھنے کے لیے کوئی اگر نکالتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ اکھیڑنے کے لفظ استعمال فرمائے ہیں بغل کے بال کے لیے. تو اگر جس کے ابتدا میں آ رہے ہیں، اب جب نکال دیے ہیں آپ، جب بلیڈ کی عادت ہو گئی ہے تو اب وہ بار بار آتے جائیں گے اور آتے رہیں گے، اور نرم بال آتے ہیں وہاں کے، اسی لیے وہاں کا اکھیڑنا آسان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مصلحت ہو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فرمایا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اکثر یہ نوجوان بچوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. داڑھی کا رکھنا ایک مومن مرد کی پہچان ہے، مرد کی پہچان ہے. اب اگر کوئی بغیر داڑھی رہا تو آپ اس میں اور عورت میں فرق کیا رہے گا؟ بنا داڑھی اگر کوئی آدمی ہے تو اس میں اور آدمی میں آپ عورت میں فرق کیسا محسوس کریں گے؟ داڑھی جو ہے ایک مرد کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے. مرد کی خوبصورتی وہ اسنو پاؤڈر لگانا نہیں ہے، بلیچنگ کرانا نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اس کی داڑھی ہے.
مرد کی پہچان. اب اس کو 40 دن رکھنا نہیں رکھنا یہ ساری چیزیں علیحدہ ہے. داڑھی رکھنا مطلب داڑھی رکھنا سنت ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ جیسا سوال کر رہے ہیں ویسا کرنے پر 40 دن کے بعد کوئی گناہ ہے کیا؟ آپ دوسرے دن بھی کٹائے تو گناہ ہے, 40 دن کے بعد بھی کٹائے تو گناہ ہے. گناہ دونوں صورتحال میں ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں اب جو یہ چیز ایک آپ کی پہچان بن گئی ہے, آپ پہچانے جا رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے, بھائی داڑھی وغیرہ ہے, اب پورا چھوڑ لینے کے بعد بالکل آپ صفا چٹ کروا دے رہے ہیں, یقیناً وہ توہین کرنا ہے, وہ داڑھی کی توہین ہوگی اور لحیہ کی توہین قرار پائے گی. جی بابا, کس کا خون وہی اگر آپ چونکہ بکرے کا خون وغیرہ حرام ہے, کسی کا بھی خون حرام ہے, ناپاک ہے, قرآن خون ناپاک ہے. اور ایک اچھا بات میں یاد آئی, اکثر بچے بچپنے میں چھوٹے بچے کرتے, خاص طور پر بچیاں بھی کرتے, انگلی کٹتے ہی منہ میں لے لیتے انگلی. حرام ہے خون پینا, حرام ہے. ہم انگلی کٹتے لے کے منہ میں لے لیتے, نہیں اپنا خون نہیں جانا کرتے. ارے حرام ہے بھائی, وہ خون اپنا ہے تو بھی حرام ہے, کسی اور کا بھی ہے تو حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر مردار اور خون حرام کر دیا گیا. تو خون ناپاک ہے, خون نجس ہے. اگر خون وہ ہتھیلی, چھوٹی ہتھیلی 1 درہم کے اتنا, پھر میں بتاتا ہوں, پانی ڈالیں آپ, پانی بہہ گیا, جو آپ کی اندر کی ہتھیلی میں پانی رک گیا وہ 1 درہم ہے. اگر اتنا ہے تو آپ کو اس کو دور کرنا ضروری ہے. اس سے زیادہ ہے تو فرض ہے, اتنا ہے تو واجب ہے, اس سے کم ہے تو مستحب ہے. اب اگر خون کے چھینٹے اچھل گئے تو آپ کیا کرنا, اس کا دھو دینا ضروری ہے. دھونے کے باوجود اگر اس کے دھبے باقی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خون کے دھبے باقی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خون آپ 3 مرتبہ نچوڑ کر دھو دیے, 1 مرتبہ دھوئے, میرے یہ دامن کو لگا, میں دھویا, دھو کر اچھے نچوڑ دیا, پھر دوبارہ دھویا, پھر نچوڑ دیا, 3 مرتبہ دھو دیا تو یہ کپڑا پاک ہو گیا. اب چاہے اس پہ دھبا رہو, چاہے اس میں سے بو آئے, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کپڑا پاک ہے. یہ کپڑا پاک ہے, آپ اس کے پہن کر کے اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک میرے پاس غالباً کل کو ایک بچے کا شاید وہ ہے تو ہوں گے بھی, شاید یہیں سے میرے پاس انون نمبر ہے, ان کا نمبر سیو نہیں ہے میرے پاس, دیکھا ہوا ہے میں نے, پروفائل فوٹو دیکھا تو بچے نے پوچھا کہ مصعب اگر ہم کوئی کپڑے پہن کر کے سوئے اور احتلام ہو گیا, پیجامہ یا ٹریک یا جو بھی شارٹس جو بھی پہن کر آپ سو گئے تھے, اس میں احتلام ہو گیا, پیجامہ وغیرہ تو دھبا لگا, اس کے اوپر منی لگ گئی ہے, سیمن لگ گیا, وہ تو ناپاک ہو گیا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب جو ہم اوپر ٹی شرٹ یا بنین یا کرتا یا شرٹ پہنے تھے, کیا وہ بھی ناپاک ہے؟ اگر وہ کپڑے کو آپ کو یقین ہے کہ وہ کپڑے کے اوپر کوئی دھبا لگا ہوا نہیں ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہے, ناپاک نہیں ہے. وہ کپڑا پاک ہے, وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے. اچھا, جو پینٹ یا ٹریک کو منی لگ گئی ہے تو وہ کپڑے کو جہاں جہاں آپ کو یقین ہے یہاں ہے, اتنا حصہ اگر آپ دھو دیے اچھی طریقے سے, یقین ہو گیا کہ یہ دھل چکے ہیں, تو اب وہ کپڑا پاک ہے, آپ وہ پہن سکتے ہیں. نیچے کا نہیں بھی دھلا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک چیز, اب اصل مسئلہ میں اس پر بات اپنی گفتگو ختم, کوشچنز آنسرز بھی ختم کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاک ناپاک کپڑے ہم لوگ سارے ایک ہی واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں بچے. یہ چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی کپڑا آپ کا ناپاک ہوا ہے, کوئی پینٹ یا ٹریک, ٹی شرٹ یا انڈر ویئر, تو اس کو کم سے کم اپنے ہاتھ پر اس کو دھو دیں, دھو کے اس کے بعد مشین میں ڈالیں. کیونکہ آپ کو کیا ہوگا, مشین میں اگر آپ ڈال دیں گے تو پاک ناپاک کپڑے ملا کر ڈال رہے ہیں. اب آج کل کے مشین تو آٹومیٹک, تو ایسے ہو گئے خالی پانی لیے, گول پھرائے, پھر بہ گئے, مگر آپ کے کپڑے نچوڑے نہیں جاتے, پانی کپڑوں کے اندر پانی باقی رہتا. آپ جب پانی میں کپڑے ڈالیں تو کیا ہوا, وہ پانی جو تھا پھرائے کپڑا دھل گیا, وہ پانی ناپاک ہو گیا. اب وہ پانی آپ ڈرین کر دیے, پانی پورا بہہ گیا, مگر ابھی بھی کپڑوں کے اندر کپڑے نچوڑے نہیں گئے, کپڑے کے اندر پانی باقی ہے. پھر آپ پانی بھرے, اس میں بھرا ہوا پانی پورا ناپاک ہو گیا, پھر پھرائے, پھر ڈرین کرے, پانی بہہ گیا کپڑے کے اندر, پھر پانی ہے, پھر وہ پانی ابھی باقی ہے, پھر پانی ڈالے. آپ ایسا 100 مرتبہ بھی پانی ڈال لیں گے نا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کا کام کیا ہے, نوجوان بچے ہیں بھائی, گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا آسانی کرنا, گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا کام کرنا, پر خالی گھر والوں کے اوپر سب کچھ نہیں. والدہ ہو, بہن ہو یا پھر بیوی ہو, جو بھی ہو, ہر ایک کے لیے تھوڑا تھوڑا اپن بھی ہاتھ بٹانا. کیا آپ کے جو کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں
آپ جب چینج کر رہے ہیں اس وقت کیا کریں، اتنا کپڑا جتنا ناپاک ہوا ہے، جو جگہ ناپاک ہوئی ہے وہ اچھے سے 3 مرتبہ دھو دے کر اچھا ٹائٹ نچوڑ دیں، نچوڑ کر کے پھر اس کے بعد آپ میلے دان میں ڈال دیں، تو اب کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو سارے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں، سارے کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے باری تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے طلبہ اور بچے یہاں پر جمع ہیں، باری تعالیٰ ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ جتنے کاروبار پیشہ ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور وسعت عطا فرما۔ جتنے طلبہ ہیں امتحانات لکھ رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اور جو لوگ باری تعالیٰ جاب کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں، ان کے جابس میں ترقی عطا فرما، ان کے مال میں، آل میں اور وقت میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔